گزارش ہے کہ وہ ذرا آگے تشریف لائیں تاکہ باقاعدہ اس کی شکل بن سکے. درود پڑھیں محمد والے محمد. مرحومین کے سارے ثواب کے لیے سورہ فاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام والتحية على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلى الله عليه وسلم. ادھر گرام قدر اس محترم اور انتہائی بابرکت اجتماع کے لیے سلام کرام میں سورہ مبارکہ انبیاء کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اور اس آیت کا نشان 83 ہے. پروردگار عالم نے اس آیت مجیدہ میں امامت کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے کچھ لوگوں کو امام بنایا ہے اور ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور ان کے کچھ فرائض ہیں اور ان کے کچھ اعمال ہیں. پہلا فریضہ یہ ہے کہ یہدون بامرنا، یہ ہمیشہ ہمارے امر کی ہدایت کرتے ہیں. اچھے امام کی تعریف ہو رہی ہے کہ اچھے امام کی ایک قرآن کی نگاہ میں پہلا جو امر ہے، پہلا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے امر کی ہدایت کرتے ہیں. وہ چاہے بیٹھیں، چاہے اٹھیں، چاہے گھر میں ہو، چاہے مسجد میں ہو، چاہے جس حالت میں ہو، وہ ہمیشہ ہدایت کے فریضے کو انجام دیتے ہیں. ہدایت کے فریضے سے غافل نہیں رہتے، وہ ہمیشہ ہدایت ہی کے فریضے کو ادا کرنے میں مصروف رہتے ہیں. اور اس کے بعد دوسری صفت بیان کی ہے قرآن میں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم ہی نے ان کو سمجھایا ہے کہ وہ ہمیشہ اچھے کام کرتے رہیں، بہترین کام کرتے رہیں، نیکیاں کرتے رہیں. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور ہم ہی نے ان کو سمجھایا ہے کہ وہ نماز کو قائم کریں. وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کریں. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہی بندے ہی ہیں جو ہمارے واقعی عبادت گزار بندے ہیں. درود پڑھیں محمد وآل محمد. حضرت گرامی قدر ایک لفظ امام ہے. لفظ امام جو ہے عربی ڈکشنری میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو لفظ امام کے معنی کیا ہے؟ لفظ امام عربی لغت میں پیشوا کو کہا جاتا ہے.
ہر پیشوا کے لیے لفظ امام استعمال ہوا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کچھ پیشوا اچھے لوگوں کا ہوتا ہے اور کوئی پیشوا ہوتا ہے برے لوگوں کا، تو جیسے جیسے پیروی کرنے والے ہیں ویسے ویسے پیشوا ہوں گے۔ اگر اچھے لوگوں کی رہنمائی کرنے والے ہیں تو وہ اچھے امام کہلائیں گے، اور اگر برے یعنی پیروی کرنے والوں کے رستے کو دکھانے والے ہیں تو وہ برے امام کہلائیں گے۔ اسی لیے قرآن مجید میں امامت کے حوالے سے 2 قسم کی آیات ہیں۔ ایک آیت میں اللہ نے یہ تذکرہ کیا جس کا بھی تذکرہ کر رہا تھا کہ یہ وہ امام ہے کہ جن کو ہم نے امام بنایا ہے، یہ ہمارے امر کی ہدایت کرتے ہیں، اور پھر ہم ہی نے ان کو سمجھایا کہ نیکی کیا کریں اور نماز کو قائم رکھیں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی ہمارے بہترین بندے ہیں۔ دوسری طرف سورہ قصص کے اندر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو ہم نے امام بنایا ہے تو خود بھی جہنم میں جائیں گے اور اپنے ماننے والوں کو بھی جہنم میں لے کے جائیں گے۔ درود پڑھیں محمد وعلی محمد علیہ وسلم۔ کیونکہ جو برے امام ہیں وہ خود جہنم میں جا رہے ہیں تو اپنے ساتھ ماننے والوں کو بھی جہنم میں لے کر جائیں۔ اب قرآن مجید میں صرف 2 امام کا تصور ہے، یا اچھے امام ہیں یا برے امام، اور اچھے امام کا دستور یہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی انسانوں کو ہلاکت سے بچایا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کو ہلاکت سے بچائیں گے، اور برے امام وہ ہے جو دنیا میں بھی اپنے ماننے والوں کو جہنم کی طرف دھکیل دیں گے، اور جب قیامت کے دن ہوگا تو ان کا اپنا حشر ہوگا تو دوسروں کے ساتھ کیا دیں گے، جس کے لیے اب قرآن ان کی توصیف کرتے ہوئے کہا کہ اچھے امام کی صفتیں یہ ہے جو ہم بتا رہے ہیں کہ وہ ہدایت کرتے ہیں، ہمارے امر کے مطابق اچھے کام کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور مسلسل اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، جن کو ہم نے عبادت گزار بندے قرار دیا ہے۔ اور برے امام وہ ہیں کہ جن کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے دنیا میں ہی ہم نے ان کے پیچھے لعنت کا توق لگا رکھا ہے، جب قیامت کا دن ہوگا تو موتوں کے سامنے جب محشور ہو جائیں گے تو ان کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے۔ درود پڑھیں محمد وعلی محمد۔